بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر، اگر وہ کافر توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ مقصود ترجمۃ الباب۔ اس باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسب سابق مرجئہ پہ رد فرما رہے ہیں۔ جس طرح توبہ کے بغیر کافروں کا ایمان معتبر نہیں، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کے بغیر بھی کافروں کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب کی حدیث باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ ترجمۃ الباب والی آیت اور روایت باب میں مناسبت یہ ہے کہ آیت میں توبہ کا ذکر ہے اور توبہ سے مراد توبہ عن الشرک والکفر ہے، جس کو روایت میں شہادت توحید و رسالت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ترجمۃ الباب والی روایت میں آتا ہے فخلوا سبیلہم فرمایا، اور تحلیۃ السبیل سے وہی مراد ہے جس کو حدیث پاک میں عاصموا منی دماءہم و اموالہم سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی شرک کفر سے توبہ کر لینے اور توحید اور رسالت کی شہادت دینے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے پر انسان کے جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الآخر، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، اور ان سے ابو روح حرمی بن عمارہ نے، اور ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، باقی رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امرتو کہیں نا تو مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اس لیے میں نے ترجمے میں بتایا آپ کو۔ اگر کوئی صحابی امر نہ کہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر تابعین میں کوئی کہے نا امر نہ بھی کہا تو کہیں اس سے امر سے صحابی مراد ہونا یقینی نہیں ہے بلکہ محتمل ہے۔ مذکورہ حدیث پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین زکوٰۃ سے قتال کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا اور اس سلسلے میں ان سے مناظرہ کیا۔ اگر یہ روایت موجود تھی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی کو یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں مناظرہ کرنے دیا، یہ روایت کیوں نہیں بیان کی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مناظرے کے وقت موجود نہ ہوں، اگر موجود ہوں تو وہ روایت مستحضر نہ رہی ہو، اور ممکن ہے کہ بعد میں یہ روایت حضرات شیخین سے ذکر کی گئی ہو۔ اشکال تھا اس کا بتایا آپ کو۔ کیا ذمی معاہدے سے قتال کیا جائے گا؟ تو اگر کوئی یعنی کہ ذمی جزیہ ادا کرے اور اس سے قتال نہیں کیا جائے گا، اسی طرح جس طرح معاہدہ ہو جائے اس سے بھی قتال نہیں کیا جاتا، جبکہ حدیث الباب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص سے قتال کیا جائے سوائے اس شخص کے کہ جو توحید و رسالت کا قائل ہو، وہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ علماء کرام نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، ان میں سے صرف دو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نمبر ایک یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ابتدا کی ہو جزیہ اور معاہدے کا حکم بعد میں آیا ہو۔ نمبر دو، امرت ان اقاتل الناس میں قتال سے مراد عام ہے، خواہ قتال واقعتاً ہو یا قتال کا قائم مقام ہو یعنی جزیہ وغیرہ۔ دیکھیں زندیق اور اس کا حکم یہ ہے کہ حدیث الباب سے اس بات پہ استدلال کیا گیا ہے کہ زندیق کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور بعض نے زندیق کی یہ تعریف کی ہے کہ المبطن للکفر المظہر للاسلام، بعض نے کہا کہ زندیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دین نہ ہو، یعنی زندیق کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں متعدد اقوال ہیں۔ نمبر ایک، اس کی توبہ مطلقاً قبول ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قول ہے۔ نمبر دو، اس کی توبہ اس کا رجوع الی اسلام معتبر نہیں، البتہ اس کا رجوع اگر سچا ہو تو عند اللہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا، اور یہ مالکہ کا قول ہے۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان دونوں اقوال کے مطابق ایک یہ قول منقول ہیں۔ نمبر 3، زندیق اگر داعیوں میں سے ہو تو اس کی توبہ مقبول نہیں، البتہ عوام کی توبہ مقبول ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے۔ اچھا، تارک الصلاۃ کا حکم ہے، اگر کوئی آدمی اس وجہ سے نماز ترک کر دیتا ہے کہ اس کی فرضیت کا قائل ہی نہیں ہے تو وہ بلا اتفاق کافر ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اگر کوئی مسلمان سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں علماء کے 4 قول ہیں۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن رایو رحمۃ اللہ علیہم اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ شخص مرتد ہو گیا اور جس کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص مرتد تو نہیں ہوا لیکن اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زہری، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اسے قید میں رکھ کر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر 4، علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا ایک امر منکر ہے، اور امر منکر کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ لہذا منکر کے مرتکب کو یعنی کہ تعذیبی سزا دی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تعذیبی کوڑے 10 ہیں، لہذا جب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اسے 10 کوڑے مارے جائیں، پھر اگر نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، اگر پھر بھی نہیں پڑھتا تو یہ ایک نیا منکر پایا گیا، لہذا پھر 10 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح ہر نماز سے پہلے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، جب نہیں پڑھے گا تو اسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے 10 کوڑے مارے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو نماز پڑھنا شروع کر دیں یا مر جائے۔ دلائل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن میں ترک صلاۃ پر برات ذمہ اور کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، یعنی کہ ترک الصلاۃ ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترک فقد کفر۔ نمبر 3، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وخرقت ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمۃ ولا تشربوا الخمر فإن مفتاح کل شر، یعنی کہ جو حضرات تارک صلاۃ کافر نہ ہونے کے قائل ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ترک صلاۃ معصیت ہے اور کفر نہیں ہے، اور جن احادیث میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے ان کا مطلب ہے کہ تارک صلاۃ کا فعل کافروں کے فعل کے مشابہ ہے۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر نہیں ہوگا، البتہ ترک صلاۃ کی وجہ سے اس کو حداً قتل کیا جائے گا، اور ان کا استدلال ایک تو اس آیت قرآنی میں نا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اب اس آیت میں تحلیل سبیل کے لیے نا توبہ عن الشرک والکفر، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اسے کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس طرح حدیث الباب میں بھی ان کا استدلال ہے، کیونکہ حدیث الباب میں عصمت دماء اور اموال کے لیے شہادت توحید اور رسالت، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کو ضروری قرار دیا گیا، لہٰذا اگر کوئی نماز قائم نہ کرے وہ محفوظ دم و مال نہیں ہوگا، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل، اس میں آیت قرآنی کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آیت قرآنی سے واقعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ آیت میں نا اقتلوا کا لفظ ہے، لیکن یہاں قتل سے مراد قتال ہے، یعنی اس کا قرینہ یہ ہے نا کہ تارک زکوٰۃ کے قتل کا کوئی قائل نہیں ہے۔ البتہ اگر تارک زکوٰۃ بہت سی جماعت ہو تو امام کو قتال کا حکم ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے اور تارک زکوٰۃ پہ عدم قتل کا اجماع ثابت ہو گیا۔ اب اگر آیت میں لفظ قتل کو اپنے ہی معنی میں لیا جائے تو تارک زکوٰۃ کو قتل کرنا ہوگا، حالانکہ سب اس پر متفق ہیں، اس کے قتل کا حکم نہیں ہے، لہذا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ آیت بھی کیا ہے؟ قتال مراد ہے۔ تو اسی طرح حدیث الباب میں استدلال کرنا بھی ضعیف ہے، اسی لیے حدیث میں بھی قتال کا ذکر ہے۔ علامہ دقیق العید جو بہت بڑے شافعی عالم ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کی استدلال کو کیا کیا؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس
استدلال احناف تارک الصلاۃ کے عدم قتل پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو بخاری شریف کتاب الدیات باب قول اللہ تعالیٰ ان النفس بالنفس والعین بالعین میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین ہی صورتوں میں کسی کی جان لینا جائز ہے۔ نمبر 1 قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2 جو محسن ہو کر زنا کرے اسے رجم کیا جائے گا۔ نمبر 3 اگر کوئی مسلم دین سے پھر جائے تو اسے ارتداداً قتل کیا جائے گا۔ الا بحق الاسلام، حق الاسلام سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی توحید اور رسالت کی شہادت دیتا ہے، یعنی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ آدمی محفوظ الدم ہو جائے گا، الا یہ کہ اسلامی یعنی اس کے قتل کا حکم دے۔ مثلا اگر کوئی عمدن کسی مسلم کو قتل کر دے تو باوجود اسلام کے قاتل کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ وحسابہ علی اللہ، یعنی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، لہذا اگر کوئی ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے، اور اگر مسلمان نہیں تو مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کریں گے، خواہ وہ باطن میں کیسا ہی ہو، کیونکہ ہم باطن کے مکلف تو نہیں ہیں، باطن اللہ کے حوالے ہیں۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، بعض نے کہا کہ ایمان کا عمل کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے، لقول اللہ تعالی وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون الآخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ جنت ہے اپنے عمل کی اور تم جس کے مالک ہو، اور یہ اربابی ارشاد باری فوربک کا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے عمل سے کیا مراد ہے، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ قول اول لامہ الدراری میں حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ اور فیض الباری میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے عمل قلب مراد ہے۔ تو قول ثانی علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال جوارح مراد ہے۔ قول ثالث علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شارقین کرام کی رائے ہے اس سے سارے اعمال قلب و جوارح مراد ہیں۔ مقصود ترجمہ یہ باب اس شخص کے مسلک کے بیان میں ہے جو کہتا ہے نا کہ ایمان تو عمل ہی ہے۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب سے سلف نے ایک اشکال کو دور کیا۔ اشکال یہ ہوتا تھا نا کہ سلف سے منقول ہے کہ الایمان قول والفعل، جبکہ یہ درست نہیں، اس لیے کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے مذکورہ اشکال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سلف صالح تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا نام ہے اور اس کے وہ عمل قلبی یعنی تصدیق باطنی مراد دیتے ہیں، لہذا سلف کا قول درست ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان محض علم اور معرفت کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایمان عمل قلب کا نام ہے، یعنی دل سے تسلیم کرنا اور دل سے ماننا ہی ایمان ہے۔ تو عام شارحین کرام کی رائے ہے کہ یہاں عمل عام ہے، چاہے کہ عمل جوارح ہو یا عمل قلب ہو۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، خواہ کوئی بھی عمل ہو۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے نا جو کہتے ہیں الایمان قول بلا عمل، یعنی کہ وہ ایمان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ایمان قول لسان کا نام ہے، قول قلب کا نام نہیں ہے، وہ عمل کو ایمان سے خارج مانتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ترجمۃ الباب کی تائید میں 3 آیات قرآنیہ لائے ہیں۔ نمبر 1 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ جنت جو تمہیں دی گئی ہے یہ عمل کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انہیں سب کو معلوم ہے کہ جنت ایمان کے بدولت ملتی ہے، جب جنت ایمان کے بدولت ملتی ہے تو یہاں عمل کی بدولت کہا گیا نا کہ معلوم ہوا کہ عمل سے مراد ایمان ہے، اس لیے اگر ایمان نہ ہو تو اعمال بہت سے ہوں تو جنت نہیں ملتی، لیکن اگر ایمان ہو اور عمل ایک بھی نہ ہو تو جنت ملتی ہے، خواہ ابتدا ملے یا سزا بھگتنے کے بعد ملے، بہرحال جنت کا مدار ایمان پر ہے۔ نمبر 2 وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، کہ یہ اہل علم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس ارشاد اما كانوا يعملون کی تفسیر میں ان قول لا الہ الا اللہ سے کیا، چونکہ یہاں ما قبل میں کفار کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کی یہی تفسیر کی گئی ہے نا کہ گویا یہاں عمل کا اطلاق ایمان پر کیا گیا۔ نمبر 3 وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، یہاں پہ مثل هذا سے مراد الفوز العظیم ہے،
جس کا ما قبل میں ذکر ہے اور فوز عظیم جنت ہے، لہذا مطلب یہ ہو کہ جنت کے لیے عمل کرو۔ ظاہر ہے کہ جنت کے لیے جو عمل اصل قرار پاتا ہے وہ ایمان کا عمل ہے، لہذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ کا معنی ہوں گے فَلْيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں عمل کا اطلاق ایمان پر ہوگا۔ تو یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں۔ حدیث ہے حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ بن اسماعیل الاخر، ہم سے احمد بن یونس نے، موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے کہا، ان سے ابن شہاب نے، وہ سعید بن المسیب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا کہ ان سے کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ پھر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ حدیث پاک میں دوسرے نمبر پہ جہاد کو ذکر کیا گیا نا، اس کے بعد حج کو، حالانکہ ترتیب اس کے برعکس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جہاد فرض کفایہ اور حج رکن اسلام اور فرض عین ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا، یہ ابتدا کا قصہ ہے نا، چونکہ جہاد کی فرضیت پہلے ہوئی اور حج کے بعد بھی ہوئی، اس لیے جہاد کا ذکر مقدم میں کیا۔ اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ بعض کے نزدیک حج مبرور حج مقبول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک المبرور الذی لا یخالطہ آثم۔ نمبر 3 عند البعض، اور المبرور الذی لا ریاء فیہ۔ سمجھ گئی ہیں نا؟ اگلا باب ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، کوئی حقیقتاً اسلام پر نہ ہو اگر، وکان علی الاستسلام اب الخوف من القتل، اور ظاہری طاعت گزار ہو یا جان کے خوف سے اسلام کا نام لیتا ہو، لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الآخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تم کہہ دو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہو، اور اگر کوئی شخص فی الواقع اسلام لائے ہو تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے آخر آیت تک۔ جی، مقصد ترجمۃ الباب، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد زیادت ایمان کو ثابت کرنے کے علاوہ ایک اعتراض کو دفع کرنا ہے۔ وہ اعتراض ہے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام اور ایمان متحد ہیں، جبکہ قرآن میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے نا کہ ایمان اور اسلام متحد نہیں ہے۔ اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام دو قسم کا ہوتا ہے۔ جی، کون سا؟ نمبر 1 حقیقی و باطنی نا، یہی عند اللہ معتبر ہے چونکہ اسے صدق کے دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 سوری و ظاہری، یہ عند اللہ معتبر نہیں ہوتا چونکہ یہ مال کے طمع یا قتل کے خوف کی وجہ سے ظاہری طور پہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان کہلانے لگتا ہے، ایمان و اسلام کی حقیقت شرعیہ اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اب اس ترجمۃ الباب میں بطور دلیل کی 2 آیات کریمہ ذکر کی گئی ہیں، پہلی آیت میں سوری اور ظاہری اسلام کا ذکر ہے، اور جبکہ دوسری آیت میں حقیقی و باطنی اسلام کا ذکر ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ قول ہے نا کہ اسلام اور ایمان متحد ہیں، تو اس قول میں قالت الاعراب والی جو آیت میں کوئی تعارض نہیں، چونکہ ایمان ایک قلبی شیء ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس اظہار کا نام اسلام ہے، تو ایک کا تعلق قلب سے ہے اور ایک کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تو یہاں آیت میں اس ایمان کی نفی ہے جو دل سے نہ ہو، صرف ظاہر ہو، اور اگر دل سے ہو تو وہی ایمان ہے، اور دین بھی لہٰذا ایمان کریمہ جو ایمان ہوگا، یعنی یہاں قول بخاری میں جو آیا نا اس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا اس آیت پر بھی۔ آگے حدیث ہے حدثنا ابو الیمان، چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اذان کے بعد پڑھاتی ہوں، اذان ہو رہی ہے۔ قال احبرنا شعیب الاہل، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے باپ صاحب سے سن کر یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطا فرمایا، اور سعد بھی وہاں بیٹھے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ایک شخص کو نظر انداز کر دیا جو مجھے ان سب سے پسند تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان؟
کچھ دیر میں خاموش رہا، اس کے بعد اس شخص کے متعلق جو مجھے معلومات تھی انہوں نے مجھے مجبور کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مومن یا مسلم؟ تو میں پھر کچھ دیر چپ رہا، تو پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے تقاضا کیا کہ میں نے پھر وہی بات عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا جملہ دہرایا، اس کے بعد کہا کہ اے سعد، اس کے باوجود کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے اور میں دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے مال دیتا ہوں کہ وہ اپنے افلاس یا کچے پن کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ سے آگ میں اوندھا ڈال دے، اس حدیث کو یونس صالح معمر ظاہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے ظاہری سے روایت کیا۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور خندق کے علاوہ بھی تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ بہرحال فواللہ انی لا رأى مؤمنا فقال او مسلمہ، او تنوین کے لیے نا، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول انی لا رأى مؤمنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمہ، مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا یا مسلم ہوگا۔ گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ ایمان ایک باطنی چیز ہے اور اس کا محل قلب ہے، اور جس کی کسی انسان کو خبر نہیں ہو سکتی، ایسی چیز یعنی کس طرح قسم کھا کے یقین کے ساتھ کس طرح حکم لگاتے ہو؟ ممکن یہ ہے کہ فقط مسلم ہو مومن نہ ہو، اس لیے اگر یقین کے ساتھ حکم لگانا ہے تو مسلم ہونے کا لگاؤ، مومن کا نہیں، اور کہو کہ انی لا رأى مسلمہ۔ ٹھیک ہے، یہ شخص جس کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور کچھ نہیں دیا تھا، اس کا نام تھا جعیل بن سراقہ زمری ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بعض مرتبہ میں ایسے شخص کو مال نہیں دیتا جو مجھے محبوب ہو، بلکہ اس کے یعنی کہ میں اس لیے دیتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں جس کو دیتا ہوں وہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اور جس کو چھوڑتا ہوں وہ محبوب نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی کسی کو دینے میں مصلحت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو نہ دیا گیا تو اسلام کے قریب نہیں آئے گا، اب جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے اسے جہنم سے بچانے کے لیے اس کو دیتا ہوں تاکہ اسلام سے تعلق پیدا ہو جائے اور رفتہ رفتہ وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا اس حدیث میں حضرت جعیل رضی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی نفی ہوتی ہے؟ سوال ہے۔ اور بعد میں اور مسلمہ سے نا یعنی استنباط کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کی نفی کی ہو، بلکہ ایمان کا قطعی حکم لگانے سے نہیں ہے، اور یہ تاکید ہے کہ اسلام کا لفظ اولا ہے۔ باب افشاء السلام من الاسلام، سلام کا رواج یعنی اسلام میں داخل ہے۔ وقال عمار ثلاث من الآخر، اور عمار نے فرمایا کہ تین باتیں جن میں اکٹھی ہو جائیں اس نے یعنی گویا پورے ایمان کو جمع کر لیا: اپنے نفس سے انصاف اور سب لوگوں کو سلام کرنا، تنگ دستی میں اپنی ضرورت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مقصد ترجمہ الباب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ افشاء السلام کا عمل مسنون ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور یہ بھی اسلام میں داخل ہے کہ اسلام کا جز ہے، جبکہ مرجئہ کا یہ کہنا ہے نا کہ اعمال کو ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اسلام چونکہ متحد یا متلازم ہے، اس لیے جب اعمال کو اسلام کا جز قرار دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے بھی جز ہوگا۔ مختصر حالات: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے مشہور صحابی ہیں، ابتدا اسلامی مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے نا کفار کی طرف سے انہیں بہت اذیتیں پہنچی، یہ صبر و شکر کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ تو ایک موقع پر اس خاندان کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضائل ہیں جو ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الجنہ تشاق الى الثلاثہ علی العمار السلمان۔ مسند احمد میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ من ابغض عمارا ابغض اللہ ومن عاد عمارا عادہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جنگ صفین کے موقع پر سن 37 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو 93 سال آپ کی عمر تقریباً، یعنی کہ احادیث آپ سے کافی زیادہ بس تقریباً احادیث آپ سے مروی آ رہی ہیں۔ قال عمار ثلاثہ
यहाँ से आप अंडरलाइन करें, حدیث کو دیکھیں, ٹھیک ملا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں ان کو جو شخص جمع کرے گا وہ ایمان کو جمع کرنے والا ہے. یعنی یہ 3 صفات جس کے اندر ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کامل الایمان ہوگا. یہاں سے پڑھا رہی ہوں وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسک. یہاں سے الانصاف من نفسک اس جملہ میں دیکھیں من بمعنی فی ہو سکتا ہے نا, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. اس صورت میں نفسک مفعول بہ کے درجے میں آئے گا. اس جملے کا مطلب ہوگا کہ اپنی ذات کے بارے میں تمہیں انصاف سے کام لینا چاہیے. بسا اوقات آدمی دوسروں کے بارے میں انصاف سے کام لیتا ہے لیکن جب وہ اپنا معاملہ ہو تو انصاف سے کام نہیں لیتا. لہذا یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے. بہرحال اس جملے میں کیا آئے گا؟ من کو ابتدا میں یعنی قرار دیا جائے گا, ابتدائیہ. اس صورت میں یہاں نفس فاعل کے معنی میں ہوگا, یعنی انصاف ایسا ہو کہ تمہارا دل اسی انصاف پر یعنی تم کو آمادہ کرنے والا ہو. بعض اوقات آدمی بدنامی اور شہرت یعنی خراب ہونے کی ڈر سے بھی انصاف کرتا ہے نا, کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدنامی اور شہرت خراب ہونے کا اندیشہ انصاف کا باعث نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا نفس تمہیں انصاف پر آمادہ کرنے والا. اور وبذل السلام للعالم, اسلام کو پوری دنیا کے لیے خرچ کرنا, مطلب یہ ہے کہ بلا تفریق سلام کرنا چاہیے, خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, غنی ہو یا فقیر ہو, اپنا ہو یا غیر, سب کو سلام کرے. ابتدا بالسلام کو شریعت رد السلام سے افضل قرار دیا ہے. حالانکہ ابتدا بالسلام سنت ہے اور رد السلام واجب ہے, اور قاعدہ ہے کہ فرض واجب سے اور واجب سنت سے افضل ہوتا ہے. لیکن یہاں ابتدا بالسلام جو سنت ہے نا, رد السلام جو کہ ہم نے بتایا واجب ہے, اس سے افضل ہے. رد السلام واجب اس لیے ہے کہ سلام کا جواب نہ دینے سے سلام کرنے والے کی دل شکنی ہوتی ہے اور جواب نہ دینے والے کے تکبر کا اظہار ہوتا ہے, جبکہ تکبر اور دل شکنی دونوں ناجائز ہیں. والانفاق من الاقتار یعنی تنگی اور فقر کی باوجود خرچ کرنا, یعنی یہاں پہ جو ہوتا ہے نا الاقتار کا معنی یعنی افتقار, اس کا ہوتا ہے نا یعنی تنگی فقر. پھر من یہاں بھی یا جو فی کے معنی میں ہے, اسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب قحط سالی ہو, لوگ فقر میں مبتلا ہوں, تو اس صورت میں انفاق سے کام لینا چاہیے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عندہ کے معنی یہ ہو کہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب آدمی فقر میں مبتلا ہو تو اس وقت بھی اس کو یعنی کہ کیا ہوگا, انفاق سے کام لینا چاہیے. اس حالت میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. حدیث الباب بعین باب اطعام الطعام من اسلام کے تحت گزر چکی ہے نا, وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عمر بن خالد تیمی ہیں اور یہاں بھی قتیبہ بن سعید ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر ترک کے غرض سے اپنے دونوں استاذوں کی روایت کو الگ الگ ذکر کیا ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث. الآخر ہم سے قتیبہ نے بیان کیا, ان سے لیث نے وہ یزید بن ابی حبیب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سے پہلو یعنی کہ اسلام کا بہتر ہے, اور آپ نے فرمایا یہ کہ کھانا کھلاؤ اور ہر واقف اور ناواقف شخص کو سلام کرو. جی, اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے, یعنی کہ آپ نے اس حدیث میں جو جواب فرمایا وہ اسلامی زندگی کے ایک خاص گوشے کو نمایاں کرتا ہے. یعنی یہ بھی یعنی کہ اسلام کا ایک بہترین پہلو ہے نا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ہر شخص کو سلام کرنے کا حکم دیتا ہے, تاکہ معاشرے میں کوئی نادار شخص بھوکا نہ رہے اور ایک عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ایک دوسرے سے ناواقف اور اجنبی بن کر نہ رہیں. اس میں کوئی اور واسطہ نہ ہو, کم از کم دعاؤں بھرے سلام کا ایک واسطہ ضرور ہو. باب ہے کفران العاشری و کفر دون کفر, خامد کے ناشکری کا بیان اور ایک کفر کا مراتب میں دوسرے کفر سے کم ہونے کا بیان. فیہ نبی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت رسول اللہ سے ہے. کفر کا لغوی معنی ہے نا, کفر کے لغوی معنی چھپانے کے, کہا جاتا ہے نا کفر یکفر کفرن یستر, رات کو کافر کہتے ہیں لأنه یستر بظلمته کل شیء, یعنی سمندر کو کافر کہتے ہیں لسترہ ما فی, کھیتی باڑی کرنے والے کو کافر کہتے ہیں لسترہ البذر فی الارض,
یعنی کفر یکفر کفرن او کفورن کفرانن، کفر کرنا یہ ایمان کی ضد ہے. کافر جو کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی نعمت کو چھپاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، اس کی ربوبیت جو اس کا خاص وصف ہے اس کو مستور کرتا ہے اور غیر کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے. گویا کہتا ہے نا کہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کا وصف خاص نہیں، دوسرا بھی اس میں شریک ہے. کفر کے اطلاقات میں آپ کو بتا رہی ہوں. کفر کی شریعت میں 2 اطلاق ہے، تحریر کیجئے. اس کا ایک اطلاق تو کفر حقیقی، کفر اصلی اور کفر باللہ پر ہوتا ہے. اب اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا دیدہ و دانستہ انکار کرے اور جن کا ایمان میں ہونا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرے، ملائکہ یا یوم آخرت کا انکار کرے. اور اس کا دوسرا اطلاق اس سے نیچے درجے کے کفر پر یعنی معاصی اور نافرمانیوں پر ہوتا ہے. یہ کفر فرعی غیر اصلی ہے. پہلے کفر کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسرے قسم کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور یہی وہ کفر ہے جس کا احادیث میں معاصی پہ اطلاق کیا گیا. بس حدیث میں ہے نا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. خلاصہ یہ ہے کہ کفر میں ایک اعلیٰ درجہ